الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین آج ایک بار پھر بہت ہی پیارا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غسل کا طریقہ حنفی، غسل کا طریقہ حنفی۔ تو اگر توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کیا میں آپ اس انداز میں اگر غسل کرتے ہیں تو مرحبا، خوش آمدید۔ اگر نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر نیت کر لیں، انشاءاللہ الرحمن اس کو توجہ سے سنیں گے، یاد رکھیں گے اور اس کو نیکی کی دعوت کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں جو غلط طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، جیسے کلمے پڑھنا اور دعائیں وغیرہ پڑھنے کا عام معاشرے میں رواج پایا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کا تکرار کرتے ہیں کہ 3 کلمے پڑھنے چاہیے، کسی کے ہاں 2 کلموں کا ذکر آتا ہے اور وہ بدن پڑھ کے بدن پہ پھونکے بھی مارتے ہیں۔ تو مختلف جو ہے علاقوں کے اندر، مختلف محلوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ برکب یہ سب جہالت کی علامات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے طریقہ حنفی جو ہے غسل کا جو طریقہ ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور آپ کو اچھے انداز میں اسے سن کر، اچھے طریقے سے یاد کر کے اور اچھے انداز میں دوسروں کو سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، اپنے اس موضوع کی طرف کو لے کر آگے چلتے ہیں، غسل کا طریقہ حنفی۔ سب سے پہلے اس پر غسل فرض ہو جائے، اس کو چاہیے وہ بغیر زبان ہلائے، بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک، یہاں تک، یہ جو گھٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو 3 بار اچھے طریقے سے مسل مل کے دھو لیجئے۔ اس کے بعد استنجا کیجئے، یعنی شرم گاہ کو اچھے طریقے سے دھو لیجئے۔ پھر جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہو، جسم کے جس بھی پارٹ پر اگر نجاست وغیرہ لگی ہو تو اس کو دور کیجئے۔ اس کے بعد نماز سا وضو کیجئے۔ اگر چوکی وغیرہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں دھو لیجئے، اور اس کے بعد پانی کو لے کر 3 مرتبہ سیدھے کندھے پہ بہائیں، پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے پہ بہائیں، اور خصوصاً سردیوں میں تو ایسا کریں کہ پانیوں کو لے کر اچھے انداز میں جسم پر یوں لے کے تھوڑا تھوڑا مسل لیں، چوپڑ لیں جسے ہم کہتے ہیں۔ اس طرح اچھے طریقے سے سردیوں کے موسم میں تو پانی کو اچھے انداز پر جسم پہ چوپڑ لیں اور مل مل کے نہائیں، یعنی دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں اور پھر سر پہ بہائیں، پورے جسم پر اس طرح پانی اچھے انداز میں بہائیے اور مل مل کر نہائیے۔ اس دوران صابن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مل مل کے نہائیے، اچھے انداز میں نہائیے۔ اس کے بعد نہاتے وقت یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو، نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، نہ چہرہ آپ کا جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، بلکہ شمالاً جنوباً ہونا چاہیے، مشرق مغرب نہیں ہونا چاہیے۔ نہاتے ہوئے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے، کوئی دعا نہ پڑھی جائے، کسی قسم کی کوئی بھی تکرار نہ کی جائے، اور کسی قسم کے کوئی مسائل میں غور و فکر بھی نہ کیا جائے۔ اور غسل اس انداز میں کیجئے کہ قبلے رخ نہ آپ کا چہرہ ہو نہ آپ کی پیٹھ ہو۔ اس کے بعد آپ اچھے انداز میں جب غسل کر لیں تو اس غسل کی جگہ سے ہٹ کر، اگر اس وقت میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب اچھے انداز میں پاؤں کو دھو لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے جو نماز سا وضو کیے تھے اس میں اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لیجئے، اور ایسی جگہ پر نہائیں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ مرد حضرات اور عورتیں بھی ایسی جگہ پر غسل کیجئے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں مرد حضرات جہاں غسل کر رہے ہیں تو پھر اتنا موٹا لباس ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو،
اگر ایسا باریک لباس ہے وہ پانی لگنے سے جسم کے ساتھ چپک جائے گا اور جس سے جو ہے وہ جسم کی رنگت ظاہر ہوگی، تو پھر جب ظاہر ہوگی جس کی بھی نظر پڑے گی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا ایک یا دو کپڑے لپیٹ لینے چاہیے کہ اگر جسم کے ساتھ ٹکرائے بھی، کپڑا چپک بھی جائے تو آپ کی جسم کی جو رنگت ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو ایسی جگہ پر، اور عورتوں کو تو اس سے زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، تو برکیف ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن صاف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اس دوران کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، کوئی تسبیحات نہیں کریں گے، اور صرف غسل کریں گے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔